السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش، نیوز روم میں خوش آمدید۔ آج اسلام آباد میں ملک کی اہم سیاسی اور عسکری قیادت ایک بار پھر مل کر بیٹھی۔ ملک کو درپیش اہم مسائل اور چیلنجز پر بات کی گئی۔ اس میں بھارت میں ہونے والے انتخابات کے بعد نریندر مودی کی بطور وزیر اعظم نامزدگی، اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان میں صدارتی انتخابات، ملک کو درپیش سیکیورٹی کی صورتحال اور کراچی میں جاری آپریشن پر غور کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مسائل اس قدر اہم ہیں کہ آج اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت ایک بار پھر مل کر بیٹھی اور ان تمام مسائل پر غور کیا گیا۔ انہی تمام معاملات پر ہم آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے، جائزہ لیں گے کہ کس معاملات بڑھ رہے ہیں اور حکومت کا نقطہ نظر ان تمام معاملات پر کیا ہے۔ سب سے اہم خبر بھارت میں ہونے والے انتخابات، جو کہ عام انتخابات ہوئے، بھارتیہ جنتا پارٹی کو وہاں غیر فتح ملی ہے، جس کے بعد نامزدگی کا اعلان کیا گیا نریندر کی بطور وزیر اعظم۔ 26 مئی کی شام وہ حلف اٹھائیں گے بطور بھارتی وزیر اعظم کے۔ اس انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو غیر معمولی فتح حاصل ہوئی۔ یہ انتخابات لوک سبھا کے 6 مراحل میں مکمل ہوئے۔ 55 کروڑ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ 18 لاکھ سے زیادہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال کی گئیں۔ ان عام انتخابات میں جو بھارت میں ہوئے، بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو غیر معمولی فتح حاصل ہوئی۔ 336 نشستیں لیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے، جبکہ مد مقابل کانگریس صرف 60 نشستیں لے سکی۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتوں نے 148 نشستیں لیں۔ گجرات، وہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی تمام 26 نشستیں حاصل کی۔ فیصلہ کن اسٹیٹ یو پی کا ذکر کریں تو وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو 73 نشستیں حاصل ہوئیں۔ ان انتخابات کے بعد اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر نریندر مودی کی بطور وزیر اعظم نامزدگی کا اعلان آج کر دیا گیا ہے۔ وہ 26 مئی کو حلف اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم نریندر مودی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو بھارتی سیاست میں ان کا نام نیا نہیں ہے، نہ ہی پاکستان میں اگر ان کا ذکر کیا جائے تو یہ کوئی نیا نام ہوگا۔ وہ شدت پسند سوچ کے حامل سیاسی شخصیت ہیں۔ 1950 میں پیدا ہونے والے نریندر مودی نے گجرات یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد چائے فروش تھے، وہ اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹاتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا سفر بھی آگے بڑھایا۔ اپنی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے رہے۔ اپنی سیاست کا آغاز عملی طور پر انہوں نے راشٹریہ سیوک سنگھ سے کیا۔ وہ بھی شدت پسند تنظیم ہے جس کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ بھی گنا جاتا ہے۔ نریندر مودی گجرات کے 2 بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ انہی کے دور حکومت میں 2002 میں گجرات میں مسلم کش فسادات ہوئے، جن میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جس کے بعد نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ انہیں ان تمام فسادات کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے نریندر مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا۔ نریندر مودی کس قسم کی شخصیت ہوں گے آنے والے وقت میں، اب جبکہ بھارت میں ان کا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات کس نہج پر آگے بڑھیں گے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر ہلالی اور نون لیگ کے رہنما شیخ روحیل اصغر، یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہلالی صاحب، سب سے پہلے آپ کہیے گا، بھارت میں نریندر مودی کا وزیر اعظم بننا آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر؟ بہت بہت بری خبر ہے۔ میرے خیال میں کوئی پولیٹیشین ہندوستان میں، کوئی لیڈنگ پولیٹیشین ہندوستان میں جس نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، جس نے بالکل بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نفرت کرتا ہے اور پاکستان کا دشمن ہے۔ معاف کریے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کچھ لوگ کہیں گے یہ ایکسیسو بات ہے، مگر بالکل نہیں۔ اگر آپ اس آدمی کی رویہ کے بارے میں آپ جاننا کچھ چاہتے ہیں تو مہربانی سے وہ پروسیڈنگز پڑھیں، وہ ڈیپوزیشنز پڑھیں، وہ سٹیٹمنٹس پڑھیں جو پارلیمنٹری کمیشن کے سامنے ڈیورنگ دی گجرات رائٹس دیا گیا تھا۔ اور خاص طور مسز جعفری جو ایم این اے تھی، جو ایم این اے کی وائف تھی، بیوی تھی، جو مارے گیا، جس نے خود اس کو فون کیا اور کہا خدا کے لیے بچاؤ، 70 لوگ ہیں یہ گھر میں میرے ساتھ اور کوئی پولیس باہر ہے مگر کسی کو روک نہیں رہی ہے۔ اس نے فون کیا اور فون کانورسیشن کے بعد فون رکھ کے کہا کہ بھائی اپنے لوگوں کو، وہ جو تھے اس کمرے میں اس کے ساتھ، کہنے لگا اب کچھ امید نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں اس کی وائف ڈسکرائب کرتی ہے وہ چھت پہ تھی، کیسے اس کو نکالا اس گھر سے، کیسے اس کے انگلیاں کاٹے، ہاتھ کاٹے، پھر سر کاٹا اور پھر جلایا۔ اور پولیس کہنے لگے کہ ہمارے کوئی آرڈرز نہیں ہیں آپ کو بچانے کے لیے۔
تو آپ سمجھیے مسلمانوں کی نفرت تو اس نے ریویل کر دی ہے. اب وقت آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس کا نفرت کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا. تو اس سے میرے خیال میں ہمیں ڈرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ حکومت میں آنے کے بعد بدل جائے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہاکش سوچ ہمیں بعد میں تبدیل ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے. ممکن ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری بڑھے، کیونکہ ان کا آج کا بھی ایک خود کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ذمہ داریاں بھی اب گنی جائیں گی، ذمہ داریاں میٹر کرتی ہیں. آپ کے خیال میں ذمہ داریاں انہیں تبدیل کر سکتی ہیں؟ 63 سال کے آدمی کی سوچ اوور نائٹ بدل سکتی ہے؟ 63 سال کا آدمی جو اینٹی مسلم ایک پلیٹ فارم پہ اتنا میجورٹی حاصل کیا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی وجہ ہے، میں کہتا ہوں کہ دیٹ از ون آف دا ریزنز. تو میرے خیال میں یہ امید رکھنا بچپنا ہے. اچھا جی، یہ کہیے گا روحیل صاحب، آپ نے بھی ہلالی صاحب کی گفتگو سن لی. آپ کی حکومت کو نئے وزیر اعظم جو بھارت میں آ رہے ہیں وہاں کیا امیدیں ہیں؟ اس نئی حکومت سے کیا امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ہلالی صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے. بہرحال میں ان کی سوچ تک تو نہیں پہنچ سکتا ہوں. ماشاءاللہ ان کو تو ایک عبور حاصل ہے ساری فورن پالیسیز پہ، فورن جتنی معاملات ہیں. لیکن یا میری اپنی ایک سوچ ہے. نریندر مودی ایک ایکسٹریمسٹ کے طور پہ اترا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ کھیلنا آتا ہے. وہ کھیلتا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ. وہ دیکھتا ہے جس قسم کا مجمع ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، یہاں سے مجھے کیا یہاں سے لینا، تو وہ اس قسم کی پھر وہ سپیچ اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور وہاں سے وہ گین کرتا ہے. جیسے ہلالی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ نفرت مسلمان. ابھی اس حالیہ آپ الیکشنز میں دیکھ لیجئے، اس نے اپنی گفتگو سے، اپنے الفاظ سے، اپنے اس تاثر سے مسلمانوں میں ایک ڈویژن کر دی. کچھ مسلمان جو تھے وہ چلے گئے کانگریس کے ساتھ، اور بیشتر تعداد جو تھی وہ بی جے پی کے ووٹر بن گئی. اب وہ کیا تھا؟ وہ صرف اس کی وہی ایک جو سپیکنگ پاور ہے یا جو وہ کھیلتا ہے الفاظ کے ساتھ، وہ تھا. اس نے ہر فیکشن آف لائف کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. اچھا، اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا ہلالی صاحب کے ساتھ. وہ یہ کہ ایک وزیر اعلیٰ کا ڈومین بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. اس کی سوچ پہ وہ اس چار دیواری کے اندر ہوتی ہے جس پہ وہ رول کر رہا ہوتا ہے، وہ صوبہ. اب اس کو اس چار دیواری سے نکل کے گلوبل وائز سوچنا ہے. اس کو یہ نہیں سوچنا کہ اس نے گجرات کو دیکھنا ہے، اس نے یہ نہیں سوچنا کہ بہار کو دیکھنا ہے، یو پی کو دیکھنا ہے، دلی کو دیکھنا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ جو گنی جاتی ہے 1.25 ارب آبادی، پہلے تو ان کو ریپریزنٹ کریں گے. میں وہی کر رہا ہوں. اس نے اب سب کو دیکھنا. اب اس میں صرف مسلمان نہیں بستے، اس میں چودر بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں بہت ساری ملٹیپل نیشنز وہاں پہ بات ہیں. ایک تو میں ایسا یہ ہے کہ ہم نے اس پہ ایک گفتگو بہت جلدی ہم نے اس پہ تنقیدی کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے ڈسکشن بہت جلد شروع کر دی. ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے اس کا ایک حلف اٹھائے گا. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کی سوچ کدھر. حکومت کی بھی تو حکمت عملی ہوگی نا، کہ یہ تھوڑی کہ ہم ان کو دیکھیں گے، ہم بھی تو دیکھیں گے. وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے فون کیا گیا، مبارکباد دی گئی، دعوت دی گئی آنے کی. گڈ جیسچر. تو وہاں سے جواب کیا ہے آپ لوگ؟ گڈ جیسچر ہے نا. یہ تھوڑی اس نے کہہ دیا ہوگا کہ نہیں مت بلائیے مجھے، میں تو نہیں آنے والا وہاں پہ. یہ تو نہیں کہا ہوگا. اس نے 100%، میں اس کنورسیشن کا کوئی شاہد نہیں ہوں، وٹنس نہیں ہوں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے ضرور کہا ہوگا کہ جناب میں آپ ضرور میں ملنے آؤں گا آپ کو. یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اب وہ سوچ رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، ناٹ اے چیف منسٹر. اب اس نے، میں پہلی بار کر چکا ہوں کہ اب اس نے ساری نیشن کو لے کے چل رہا ہے. اور ایک بات، دوسری بات، جب وہ حکومت میں آئے گا، جب وہ بھاگ دوڑ سنبھالے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ اب ٹیکنالوجی، ملکوں کی ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے. اب ایک صوبے کی بات تو نہیں ہے. اب اس نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے، انڈیا کی ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے عائشہ کہ وہ ٹریڈیشنل واش تو نہیں ہوگی. اب تو بالکل مختلف بات ہے نا. نون لیگ اچھی امید رکھے ہوئے. اخباری رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ نون لیگ کے انتخابات سے پہلے سے رابطے تھے، تعلقات تھے. کیا اس کے اوپر کچھ کام کیا جا رہا ہے نریندر مودی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے؟ ہوم ورک کیا ہے آپ لوگوں نے؟ گزارش کروں آپ کو، یہ بالکل نہیں ہوتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، جب کبھی کسی ملک میں انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کوئی پالیسیز ڈسکس کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا اس پہ ڈیسیژن لینے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اب انتظار کرتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی، پھر آپ ان کے ساتھ وہ پالیسیز ڈسکس کیجئے. آپ اپنے ٹریڈ کی ہو یا جو بھی آپ ہو، تو اس سے پھر دورست نتائج پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ انتخابات سے پہلے کر دیں ان کی پالیسی کیا ہے،
آیا وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. سہیل صاحب کچھ نہ کچھ تیاری تو ہوگی نا. نون لیگ کی تو گزشتہ حکومت میں بھی آپ لوگوں نے دعوت دی تھی، تب بھی واجپئی صاحب آئے تھے، تو مطلب آپ اس طرح کی دعوت تو آپ بھی دیں. مثبت تھا نا، وہ واجپئی بھی تو آج وہیں پہ زندہ سلامت ہے نا، اسی کا حصہ ہے بی جے پی کا، اور وہ ان کی سوچ بھی جماعت تو وہی ہے، لیکن واجپئی صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ انہوں نے اتفاق کیا، اور اس کے بعد شاید پھر ان کی حکومت جلد چلے گی تو اس کے بعد ان کو موقع نہیں مل سکا. لیکن میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حکومتیں اپنا ہوم ورک کرتی ہیں. اب جیسے یہاں پہ اگر انتخابات ہوئے ہیں، نریندر مودی کا پاسٹ بھی اپنے سامنے رکھا جائے گا، ان کی سوچ اپنے سامنے رکھی جائے گی، ان کی وہ فکر اپنے سامنے رکھی جائے جس کا تذکرہ. سوچ اور فکر پر ہلالی صاحب سے بات کر کے، ہلالی صاحب آپ نے اپنا تجزیہ دیا، ہمیں پہلے یہ کہے گا کہ نریندر مودی نے اپنے امیج کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے؟ امریکہ اور یورپی حکومت کی جانب سے ان پہ پابندیاں لگائی گئی، ویزا نہیں دیا گیا، بلیک لسٹ کیا گیا، کیا وہ اپنے امیج کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب انہوں نے بھارت کو ریپریزنٹ کرنا ہے دنیا بھر میں جمہوریہ کے طور پہ، وہ کہ ان کو اپنا امیج بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو غلط فہمی میرے خیال میں ہم لوگوں کو ریموو کرنا چاہیے. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تقسیم ہو گئے اور آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیے یا ایسا کوئی، بالکل نہیں. جتنے مسلمانوں نے ووٹ کیا ہے 43% اس کے خلاف گئے ہیں اور 5% اس کے ساتھ تھے. تو یہ سمجھنا کہ مسلمان نہیں پہچانتے ہیں ان کا مودی کو، یہ غلط بات ہے. بالکل پہچانتے ہیں. اٹ از ریفلیکٹڈ ان دا ووٹ فار ہم، نمبر 1. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ڈیورنگ دا الیکشنز اس نے سٹیٹمنٹس نہیں ایسے دیے جو اپنا اوپن بائس جو مسلمانوں کے خلاف ہے وہ ریویل نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا کہ جتنے بنگلہ دیشی مسلمان آسام کو آئے ہیں ان کو بستر باندھو، ہم آ رہے ہیں ابھی. تو اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہوا ادھر رائٹس ہو گئے، ادھر 32 مارے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں آندھرا پردیش میں بھی رائٹس ہوئے 2-4 دن پہلے، وہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ، 4-5 لوگ ادھر مارے گئے. کہنے کی بات صرف یہ ہے، آپ یہ مد نظر رکھیں، یہ فکسیشن ہے اس کا مسلمان. آر ایس ایس جو ہے، جو گاندھی کو مار دیا. کیوں مارا ہے آر ایس ایس گاندھی، جس آرگنائزیشن کو مودی نے 17 سال کی عمر پہ جوائن کیا؟ کیوں مار دیا؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہو. تو مہاتما گاندھی کو اس لیے کہ وہ مسلمان کے ساتھ تھوڑا سا ان کے خیال میں جھکاؤ تھا، اس کو اڑا دیا. اور آپ سمجھتے ہیں یہ آدمی جو اس کا ڈسائپل ہے، جو 12 سال کی عمر سے جو شادی بھی نہیں کیا اس لیے کہ آر ایس ایس کا رواج ہے؟ تو نہیں، آئی ایم سوری، آئی وانٹ ٹو سے دس پلیز. شادی تو کیا ہی، شادی تو اس کی ایکسپوز ہوئی ہے. نہیں، چھوڑ دی اس لیے کہ سیلیبسی ہے. آپ بین الاقوامی معاملات کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں، آپ یہ کہے گا کیا آپ دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات، کیونکہ رہنا تو ہمسائے ہے، تعلقات کو بہتر بنائے بغیر یہ خطہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں دونوں ممالک کس طرح سے بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اعتماد سازی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے جو اٹ ورکس ان آور فیور، مگر بہت سارے سے چیزیں ہیں جو ہمارے فیور میں نہیں ورک کرتا ہے. مگر ایک جو ہمارے فیور میں ورک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نریندر مودی چاہتا ہے کہ انڈین ڈیولپمنٹ 4-5% سے 8 اور 9 اور 10% چلے، تو پھر بڑا ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ ہو. اس لیے اگر جنگ کا فضا ہو تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گا، اور فارن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. کوئی ایک ملک کو جانا نہیں چاہتا ہے جدھر جنگ کا خطرہ ہے. مگر سوری ٹو سے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اب آپ خود دیکھیے، اگر آپ کوئی بھی ہندوستانی لیڈر کو پتا چلے کہ بھائی عبداللہ آنے والا ہے، عبداللہ جو شاید میرے خیال میں جیسے مودی ایک پولیٹیشین ہے جو مسلمانوں اور پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، تو عبداللہ کی ہسٹوریکل دشمنی ہے پشتونوں کے ساتھ، حالانکہ وہ خود آدھا پشتون ہے، مگر پاکستان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے ہلالی صاحب اگر بھارت پہ بات کریں تو لوک سبھا کے انتخابات میں مسلمانوں کی نمائندگی تاریخی طور پر اس بار کم دکھائی دیتی ہے گزشتہ کئی دہائیوں کی نسبت. آپ کے خیال میں اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات متاثر ہوں گے؟ وہ تو خیر کوئی پرواہ نہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا جی. زیادہ تر مسلمانوں کو جو کانگریس اور یہ بھی ابھرتے ہیں اور ان کو لاتے ہیں، پریزیڈنٹ بناتے ہیں، فارن منسٹر بناتے ہیں، یہ شو بوائز ہوتے ہیں. یہ کوئی خاص وہ مسلمان نہیں ہے جو مین سٹریم کو لیڈ کرتے ہیں. وہ تھے ایک زمانے میں پارٹیشن کے بعد، جیسے وہ کدوائے تھا یہ وہ، مگر اب مولانا آزاد، مگر وہ سب ختم ہو گئے ہیں. اب یہ سب جو ہیں دے زیادہ تر دے آر مور لوئل دین دا کنگ.
تو ان کو زیادہ آپ توجہ نہ دیں، امپورٹنس نہ دیں. مگر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20% اگر 4 کو آپ نکال دیں لوک سبھا کے جو ان کے ہیں تو 20 صرف 20 ہیں. 560 اور 70 کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ادھر، صرف 20 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں. 200 ملین میں سے صرف 20 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں. دوسری بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا 10 یا 15% ریپرزنٹیشن ہے ہندوستان کے پاپولیشن میں، اور آپ جا کے کسی شعبے میں دیکھ لیں ان کا ریپرزنٹیشن ادھر کیا ہے. سول سروس میں کیا ہے، کتنے سیکرٹریز ہیں، کتنے ایمبیسڈرز ہیں، کتنے چیئرمین آف کمپنیز ہیں، سی ای اوز ہیں. ہلالی صاحب، اگر ہم بھارت کے چائنا سے تعلقات کی بات کریں تو نریندر مودی بھی چائنا کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہاں پر تعلقات بھارت کے چائنا سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں؟ کوئی دوستانہ قسم کے تعلقات ان دونوں ممالک کے درمیان ہو سکتے ہیں؟ پاکستان اثر انداز ہو سکتا ہے ان تعلقات سے؟ جی ہاں، بالکل ان کی چائنیز ریلیشن شپ پاکستان بہتر ہوگی میرے خیال میں. اس لیے میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں. آپ سمجھیے کہ اگر پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے یہ وقت بڑا اچھا ہے مودی کے لیے. جیسے میں نے کہا عبداللہ ہے چین کے ساتھ، وہ خود گیا ہے، چین کو وہ رسپیکٹ کرتا ہے، چین کو وہ ایمیولیٹ کرنا چاہتا ہے، فالو کرنا چاہتا ہے، تو بالکل ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرے گا ٹریڈ. مگر یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سافٹ ہو جائے بارڈر پہ. وہ تو کہا ہے کہ میں 1 انچ چائنا کو نہیں دوں گا، مگر بہرحال ریلیشن شپ ان کے ساتھ ضرور بہتر ہوگی. تو اب اگر آپ آ جائیں یہ عبداللہ، فضل اللہ اور ساتھ ساتھ اوباما کے ساتھ، مانے اوباما کے پیریڈ میں جتنا پاکستان کی ریلیشن شپ بری رہی ہے میرے خیال میں کوئی امریکن پریزیڈنٹ کے وقت بری نہیں رہی ہے. تو وہ بھی آپ دیکھیں فیکٹر ہے. اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جو ہمارا انڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے، دشمنی نہیں ہے بالکل صحیح، مگر ایک انڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے. تو اور پھر ملک کے اندر آپ جب دیکھیں گے ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر ہے جو ایک کیا کہتے ہیں، ہی از ناٹ اے وار ٹائم پرائم منسٹر، وہ ایک اسٹریٹجک تھنکر اور پرائم منسٹر میرے خیال میں نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے سندھ اور کے پی یا بلوچستان، یا بہت کم سپورٹ ہے ان ایریا میں. اور آن ٹو ٹاپ اٹ آل اس کھچڑی کو اور بھی خراب کرنے کے لیے ظفر ہلالی صاحب، آپ نے بات کی بھارت کے ساتھ تعلقات پر، جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید بہت زیادہ آپ کو نہیں دکھائی دیتی، نہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے ان کے پاکستان کی جانب جو تعلقات ہیں آپ کو بہت کم دکھائی دیتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن اس سے زیادہ چائنا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ان کے مزید بہتر ہوں گے. ہم یہاں بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات کیا اثر ڈالیں گے پاکستان پر، کیا خطے کی صورتحال مزید بہتر ہوگی، اعتماد سازی کے اقدامات کیے جائیں گے. بریک کے بعد اور اب بات کریں گے افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر. انتخابات ہوئے جس میں 8 امیدواروں نے حصہ لیا. عبداللہ نے 41.9% ووٹ حاصل کیے، اشرف غنی نے 37.6% ووٹ حاصل کیے. افغانستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ نہیں لیتا تو پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے امیدواروں میں رن آف الیکشن ہوتا ہے، اور یہ رن آف الیکشن افغانستان میں 28 مئی کو ہونے جا رہا ہے. افغانستان میں جو بھی شخصیت اقتدار کی مسند پر آ کر بیٹھے گی اس کے اثرات پاکستان میں بھی دکھائی دیں گے، اور اسی موضوع پر آج اسلام آباد میں ہونے والی اہم میٹنگ پر بھی بات چیت کی گئی. آپ کو بتا دیں گزشتہ روز چیف آف آرمی سٹاف بھی افغانستان میں موجود تھے، جہاں سہ فریقی مذاکرات ہوئے. وہاں پر بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے کچھ شورٹیز چاہیے تھی رن آف الیکشن کے لیے، وہ دلائی بھی گئیں. اسی پورے ایشو پر بات کریں گے کہ پاکستان کتنا تیار ہے دوسرے ہمسایہ ملک میں ہونے والی تبدیلی کے لیے، اور کس طرح کے تعلقات آگے بڑھیں گے. ہلالی صاحب، آپ کہیے گا کہ کرزئی کا دور حکومت چلا گیا، یا تو عبداللہ آئیں گے یا پھر اشرف غنی، امریکی فوجوں کا انخلا ہونے جا رہا ہے افغانستان سے. پاکستان کی ساکھ افغانستان میں کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ دونوں ممالک کے تعلقات کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں؟ بہتر اگر یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم ادھر دخل نہ دیں، ہم کسی اپنے گھوڑے نہ چلائیں، اور ان کا جو بھی ان فیصلہ ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آج ہم تیار ہیں یہ کرنے کے لیے. مگر دیکھیے ہسٹری آج سے نہیں شروع ہوتا ہے، پیچھے بھی آدمی ان لوگ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے یہ طالبان کو سپورٹ کیا ہے، اور وہ بھولتے نہیں ہیں. عبداللہ تو بھول ہی نہیں سکتا ہے، اس کی پوری عمر اس نے لڑا ہے ان کے خلاف جب تک وہ مسعود کے ساتھ تھا. تو وہ بھی سسپیشس ہوگا ہمارے کہنے پہ. مگر اگر ہمارے ایکشنز بتاتے ہیں کہ ہم نے دخل نہیں دیا، وہ خوش ہوں گے. پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر یہ حقانیوں کو نکالو. اور ہم پھر کیا کہیں گے؟
اگر ہم حقانیوں کو واپس نکال دیں تو پھر وہ افغان طالبان ہمارے خلاف ہو جائیں گے. جب وہ ہمارے خلاف ہوئیں گے وہ تو ہونا ہی ہے، مگر ہم ابھی آرگیو کر رہے ہیں جب وہ خلاف ہوں گے تو ٹی ٹی پی ان کے ساتھ مل جائے گا. تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ آئرنی آف آئرنیز، ایک پوئٹک جسٹس دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم مدد کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن بن جائیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو بھگتنا پڑے گا کہ وہ جو ان کی پرانی پالیسی تھی. میں جب بی بی کے ساتھ تھا، میں جب اس کا فارن پالیسی ایڈوائزر تھا، بار بار میں کہتا تھا کہ خدا کے لیے اپنے گھوڑے مت دوڑاؤ، خدا کے لیے پراکسی وار مت لڑو ایران ساتھ، خدا کے لیے یہ طالبان کو مدد مت کرو، اگر یہ جیتتے ہیں تو جیتتے ہیں، تم کیوں مدد کر رہے ہو؟ تو کہنے وہ اس وقت تو خیر ہمارا کچھ اور تھا، اس وقت تو ہم سینٹرل ایشیا جا رہے تھے طالبان کے کندھوں پہ. تو کہنے کی بات ہلالی صاحب، پاکستان کے بھی کچھ خدشات ہیں، اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب. شاہ صاحب، آپ کہیے گا کہ جس طرح ہلالی صاحب ذکر کر رہے تھے افغانستان کے خدشات کے، یا ان کے کیا کنسرنز ہیں، پاکستان کے افغانستان میں کیا خدشات ہو سکتے ہیں، کس طرح کے کنسرنز پاکستان کو ہیں؟ ہلو شاہ صاحب، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے افغانستان میں کیا خدشات ہیں. روہیل صاحب، آپ کہیے گا کہ افغانستان میں بھی صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، کتنے اہم ہیں، اور کیا حکومتی سطح پر نئی جو بھی شخصیت آئے گی، صدارتی شخصیت وہاں ہوگی، ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں یا ہماری بھی کوئی ترجیحات ہیں؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہلالی صاحب کی اتنی گفتگو میں کوئی مثبت بات نہیں سنی. مجھے افسوس ہے کہ کچھ تو مثبت کہہ دیتے ہیں. حکومتیں حالات کے ساتھ چلتی ہیں. جس وقت طالبان کا وہاں پہ زور تھا، وہ طالبان ہماری چوائس نہیں تھے، وہ چوائس تھے افغانستان کی. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان سے جب امریکن فورسز چلی جائیں گی تو اس کے بعد عبداللہ کی وہاں پوزیشن کیا ہوگی. اگر عبداللہ آتے ہیں حکومت میں، تھریٹ تو ان کے پاس رہے گا، وہ طالبان کا تھریٹ ہے، وہ تو ان کے سر پہ رہے گا. طالبان جو ہیں افغانستان میں، پاکستان کسی صورت بھی ان کو مدد نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے ایسا کہ پاکستان کو ان کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایشو ہے، وہ اپنے ریزالو کریں. طالبان اگر سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تعداد میں، تو ان کا اپنا ایک حق ہے کہنے کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بھی کوئی یہ تھوڑی کو، جیسے میں نے نریندر مودی کے متعلق بات کی تھی نا، اب اس کو ایک چھوٹے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا، اس کو بڑے والے پہ دیکھنا ہے، اس کو گلوبل وائز دیکھنا ہے. اور جیسے فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی شدید نفرت ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کیا مسلمانوں کی حکومت نہیں آئے گی؟ کیا وہ کوئی اور حکومت ہوگی؟ تو پھر جو ٹریلینز کی یا بلینز کی جو انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی افغانستان میں، وہ تو ڈاؤن دی ڈرین چلی جائے گی اگر آپ اتنی نفرت رکھیں گے اور اتنا باعث رہیں گے. میں تو ختم. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ابھی نہ دیکھیں، جب وہ آئیں یا آپ دیکھیں کہ پالیسیز ان کی کیا ہیں. اچھا، میں افغانستان کی یہ بات آپ کو کر دوں، یہ تو تھریٹ افغانستان گورنمنٹ کو رہے گا، اور بالخصوص جب امریکنز جو ان کے پشت پہ کھڑے ہیں، جو حکومت آنے جو حکومت چلی گئی ان کی پشت پہ تو امریکن سے، جب وہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر کیا سینیریو ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. 14 کے بعد جب امریکنز وہاں سے ایگزٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کی کیا سوچ ہوگی، پھر وہ کس طرح آگے موو کریں گے، کیا وہ ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹ کر سکیں یا وہ کہہ سکیں. دیکھیں وہ کس ہمسائے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ بات یہ ہے کہ حکومتیں اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں. پاکستان اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. پاکستان کے مفاد میں سب سے بہتر ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات ہونے چاہیے تاکہ خطہ ترقی کر سکے. وائس ورسا نا، اس طرح کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ حقانی جدھر ہے تو انسرجنسی تو وہاں سے بھی ہوتی ہے، جس کا برملا اظہار کیا ہے. محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب، یہ کہیے گا کہ صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے، وہاں پر رن آف الیکشن ہونے جا رہا ہے 28 مئی کو. پاکستان کے کیا کنسرنز ہیں افغانستان میں، کس طرح کے خدشات پاکستان کو آنے والی صدارتی شخصیت سے ہیں؟ دراصل پاکستان کو اس وقت دیکھنے چاہیے دونوں سائیڈوں پہ. ایک طرف نریندر مودی جو ہے، جو نون اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ہے، وہ آئے ہیں انڈیا میں. دوسری طرف افغانستان میں عبداللہ جن کا تعلق جو ہے وہ ناردرن الائنس سے ہے. اور ویسے جتنی بھی افغان گورنمنٹس رہی ہیں ان کا سم ہاؤ یہ جو جورن لائن ہے، اس بارے میں جو ان کے خیالات ہے، حالانکہ یہ ایک ریکگنائزڈ بارڈر ہے اور سینکڑوں سال پرانا ہے، تب بھی جو ہے اگر ان کو ہاف چانس مل جائے تو وہ اس کو انڈو کرنے کی کوشش کریں گے.
دراصل پہلے جو ہے ہمارے لیے جو بل واک تھا وہ ٹرائبل ایریا میں ہمارے ٹرائبس تھے اور وہ یہ جرات نہیں کر سکتے تھے کہ ان ٹرائبس کے اندر وہ گھس جائیں، اس لیے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ضرور کرتے تھے، چاہے آپ داؤد سے شروع ہو جائے اور یہاں تک تازی تک پہنچ جائے اور عبداللہ ابھی نیو انٹری وہ دیں گے۔ تو اگر ہم نے اپنے حالات ٹرائبل ایریا میں ٹھیک نہیں کیے تو میرے خیال میں افغانستان ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے، اور ہمیں دونوں سائیڈوں کے اوپر جس طریقے سے رشین آکوپیشن کے دوران ہم اس کے لیے تیار تھے کہ ہمیں اگر دونوں فرنٹ سے لڑنا پڑے تو کوئی تیاری کی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالات کافی چینج ہو چکے ہیں۔ انتخابات کے دوران جو کہ عمل اب بھی جاری ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس پورے عرصے میں جو انتخابات کا عمل تھا، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے رہے ہیں؟ دراصل پاکستان تو ہمیشہ نئے کی خواہشات رکھتا ہے اور وہ چاہتے ہیں اور اس میں جو بھی کوشش وہ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ میرے خیال میں منتخب ہو جائیں گے اور افغانستان کے صدر بن جائیں گے، لیکن یہ جو پورا سیناریو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس میں کافی خطرات ہے، اور یہ جو طالبان ہمارے ہیں ٹی ٹی پی، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو مدد کہاں سے مل رہی ہے۔ ان کا جو حکیم اللہ کے بعد جو امیر ہونا تھا لطیف اللہ مسعود، ان کو امریکن فورسز نے گرفتار کیا کابل میں جب وہ افغان ملٹری کانوائی میں جا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات ہے۔ تو یہ حالات جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فاٹا میں اپنے جو حالات ہیں ان کو جلد سے جلد ٹھیک کریں اور افغانستان کو پھر دیکھیں کہ وہ کیا سوچتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ دراصل افغانستان کے پیچھے اور بھی قوتیں ہوں گی، امریکن سے آپ کو پتہ ہے ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، ان کو اور ایک اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کو مطلب دل سے نہیں مانے ہیں امریکن۔ وہ کیا کرتے ہیں، افغانستان کیا کرتا ہے، افغانستان میں جو بھارت کا انفلوئنس ہے وہ کیا کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نریندر مودی جو ہے وہ دیگر قوتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو فاٹا اور قبائلی علاقوں میں صورتحال سنبھالنے کی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے حالات پاکستان حکومت کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ۔ ہم نے پوری بات اس پہ کی کہ افغانستان کی صورتحال، خاص طور پر شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عبداللہ آتے ہیں تو حالات تھوڑے یا خطرات کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ کے خیال میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کے کس طرح کے اعتماد سازی کے اقدامات ہونے چاہیے کہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ بھی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے شاہ صاحب نے بھی کہا، وہ کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہمسایوں کے ساتھ تو چلنا ہوگا، تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ پہلی چیز افغانستان آپ سے پوچھے گا کہ حقانیوں کو جو ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، جو امریکن کو کر رہے تھے، اب امریکن چلے گئے ہیں، ہمیں کر رہے ہیں، اور اپنا ایک ایریا میں ان کو آپ پناہ نہ دیں، ان کو آپ سپورٹ نہ، ان کو آپ نکالیں ادھر سے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہم نے کہا کہ اچھا ہم نکالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا نتیجہ ہوگا، وہ پھر جا کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے اور پھر وہ پورا ایریا جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے افغانستان میں جو عبداللہ اور طالبان بیٹھ کے ایک جگہ بات کریں، مگر جب آپ عبداللہ کو دیکھتے ہیں اور طالبان کو دیکھتے ہیں اور ان کی نفرتیں دیکھتے ہیں تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے مائنر میریکل۔ اگر ہو سکے دعا کریں، اگر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ مگر جیسے آپ کے پریویس اسپیکر نے کہا، ٹی ٹی پی کو کون سربراہ کو کس نے سلیکٹ کیا؟ وہ تو ملا عمر نے سلیکٹ کیا۔ لوگ کہتے ہیں چلو اگر وہ نہیں کیا تو وہ کیسے ہوا؟ وہ تو لائن آف چین آف کمانڈ میں نہیں تھا، یہ تو مسعود کا معاملہ ہے ٹی ٹی پی، مگر وہ سلیکٹ ہو گیا تھرو ملا عمر، تو پھر کوئی ان کا بھی تو رابطہ ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کو امریکنوں کے خلاف۔ ظفر ہلالی صاحب بہت شکریہ ہمیں کراچی سے جوائن کرنے کے لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی معجزے کا انتظار کریں، طالبان کی اپنی نفرت، عبداللہ کی اپنی لے کے حالنے کے لیے کچھ بہتر ایفرٹ بھی کرنا ہوگی، جس کے لیے حکومت کو اقدامات لینا ہوں گے کہ کس طرح سے اس پوری صورتحال کو بہتر طور پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں جو معاملات ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے، اور اسی طرح افغانستان میں جو صورتحال ہے وہاں کی حکومت بہتر طور پر حل کرنے کی کوشش کرے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کراچی میں امن و امان کی۔